اتنے تو لوگ اپنے پیو دی بے ادبی پسند نہیں کرتے. میری اپنا مسجد کے صدر کے ساتھ کوئی ماڑی سی بات ہوگی بھائی، انہوں نے 2 سال میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جنازے نہیں پڑھے، عیدیں نہیں پڑھی، نہ اس نے پڑھی نہ اس کے بیٹے نے پڑھی. کیوں؟ ساڑھے پیو دی توہین ہوگی. میں نے کہا کہ تمہارے باپ کی ہوئی توہین، تمہاری نماز میرے پیچھے نہیں ہوتی. ارے جو نبی کا گستاخ ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. پیو دے گستاخ پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، تو نبی دے گستاخ پیچھے ہو جاندی. دسو بھائی اونچی بات سے جڑا تو ہوئے پیو دا گستاخ، چلو گستاخ کہہ لیتے ہیں یہاں پہ، نافرمان تھا، اس نے صدر کی نہیں مانی، انتظامیہ کی نہیں مانی. اب انتظامیہ کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو جڑا نبی دا گستاخ ہوئے وہ امام بنے ہوئے ان کے پیچھے ہو جاندی. اس لیے اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں، اس کے پیچھے پڑا کریں جس کے سینے کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو، ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہو، حضرت امیر معاویہ کی محبت ہو. ارے جو صحابہ کے خلاف بولے ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ان سے کوئی رشتہ داریاں نہیں. جو ابو بکر صدیق کے خلاف بولے وہ بھی ہمارا دشمن، جو عمر کے خلاف بولے وہ بھی ہمارا دشمن. جو ابو بکر صدیق کے بارے میں نزیب الفاظ بولے اس سے کوئی یاری نہیں. جو عثمان کے خلاف بولے اس سے بھی کوئی یاری نہیں. جو امیر معاویہ کے خلاف بولے اس کے ساتھ بھی کوئی یاری نہیں. جو علی کا گستاخ ہو اس سے بھی کوئی یاری نہیں. ارے جو نبی کے سارے یاروں کا پیار کرنے والا ہو اسی کے ساتھ ہمارا پیار ہو. سارے یار نبی دے پیارے جنہیں قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوان کہ رب اینا تے راضی ہے، رب تے راضی. تسی کون ہوندے کوئی جنتا دیتے دوزخاں دے فیصلے کرنا لے کہ جی امیر معاویہ نے یہ کیا، امیر معاویہ نے امام حسن کے ساتھ لڑائی کی، بعد میں پھر صلح کر. یار وہ ان کا معاملہ تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے 2 نواسے ہیں، ایک کربلا کے اندر شہید ہوگا اور میرا بڑا نواسا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح کرائے گا. ارے آج بڑے بڑے سٹیجوں سے، بڑے بڑے آستانوں سے امیر معاویہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، بڑے بڑے آستانوں سے ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ارے ابو بکر صدیق وہ ہے جو آج بھی گنبد خضرا کے سائے کے نیچے نبی نال جفی پا کے ستا ہویا ہے. جڑا آج بھی گنبد خضرا دے سائے تھلے حضور نال جفیاں پا کے ستا ہے. حضور کے بارے میں یہ باتیں کریں. حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو سمجھا ہی نہیں انہوں نے، جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تعین تشنیع کرتے ہیں. اور میں یہ آپ کے ذریعے سے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولو، ورنہ جس طرح نبی کے گستاخوں کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہم صحابہ کے گستاخوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں. آج معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ ابو بکر صدیق کو گالیاں نکالی جائیں، ایسے ایسے نازیب الفاظ ابو بکر صدیق کے بارے میں بولے جائیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جنہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جن کی عظمت اور شان قرآن بیان کرے وہ ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا. اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میرا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور حضور کے صحابہ کے درمیان 1 چارپائی کا فاصلہ تھا. کہتے میں بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی، حضور بھی بیٹھے ہوئے، حضور کے صحابہ حضور کے پاس آ گئے. میرا آقا نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں ایسے شخص کی تمہیں زیارت نہ کرواؤں جس پہ اللہ رب العزت نے نارے دوزخ کو دنیا کے اندر ہی حرام فرما دیا. یا رسول اللہ ہم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں.
کہ جس کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی جنتی بنا دیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے سے داخل ہوئے. فرمایا کہ اے صحابہ دیکھ لو یہ میرا یار ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نار دوزخ کو دور فرما دیا. یعنی کہ دوزخ کی آگ ان کے قریب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.